الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. محترم حاضرین، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو آج کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا ہے. ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور صحت اور عافیت کے ساتھ بار بار ایسی مبارک ساعتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. محترم حاضرین، خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے تعلق سے تقریباً 2 جمعہ سے ہمارے سامنے بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ اے ایمان والوں، دین اسلام کے احکام پر مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جم جاؤ اور اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں دشمنوں کی طرف سے ہونے والے حملے اور دشمنوں کی طرف سے ہونے والی سازشوں کے موقع پر کمزور نہ بنو، بلکہ تقوی اور طہارت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو. اور فرمایا ورابطو، کہ اسلامی حکومت میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو، اور جس کا دوسرا مطلب یہ فرمایا کہ دین اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرو کہ کہیں اس میں
بدعات اور خرافات اور غلط چیزیں داخل نہ ہو جائیں۔ یہاں تک تو تفصیل سے بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ چوتھی بات اس آیت کریمہ میں جو فرمائی گئی وہ فرمایا واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ علماء فرماتے ہیں عموماً اکثر ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ سے ڈرو کا مطلب سمجھاتے ہوئے بارہا ان کی زبانی یہ سنا گیا کہ نعوذ باللہ اللہ کوئی شعر نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے عموماً ڈرا جاتا ہے، خوف کھایا جاتا ہے، کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ عظمت اور محبت اور تعظیم سے اور ادب سے، بلکہ دل میں ادب پیدا کرو اور ادب سے ڈرو۔ جیسے کوئی فرما بردار بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے دل میں باپ کی تعظیم ہوتی ہے، باپ کا ادب ہوتا ہے، باپ سے محبت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے۔ باپ کوئی شیر یا خوفناک چیز، شیطان نہیں ہے کہ وہ باپ سے ڈر رہا ہے۔ باپ سے ڈرنے کا، فرما بردار بیٹے کا باپ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں باپ کی محبت اور عظمت ہے۔ تو یہی بات یہاں بھی ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی خوفناک چیز نہیں کہ ڈرا جائے، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت، محبت اور تعظیم اور ادب دل میں پیدا کیا جائے۔ اور اس آیت کریمہ میں چوتھی بات کا جو حکم دیا گیا وہ یہی فرمایا گیا واتقوا اللہ، کہ اے اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ بار بار ہم سنتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے۔ آخر تقوی ہے کیا چیز؟ تو حدیث پاک میں بڑے ہی اچھے انداز میں، بڑے ہی آسان انداز میں مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھایا گیا۔ فرمایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ کیا تم کبھی ایسی جگہ پر گئے ہو جہاں بہت سارے کانٹوں کے درخت ہیں، کسی بنجر زمین میں چلنا پڑتا ہے، جگہ جگہ کانٹے دار درخت ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں میں گیا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیسے گئے وہاں پر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بہت اپنے آپ کو سنبھال کر، اپنے کپڑوں کو سنبھال کر، دیکھ دیکھ کر میں نے قدم رکھا کہ یہاں کوئی کانٹا نہ ہو یا میرے کپڑے کہیں کسی کانٹے میں الجھ نہ جائیں۔ دیکھ دیکھ کر، سوچ سوچ کر میں نے قدم رکھا اور بہت اپنے آپ کو بچاتے ہوئے میں آگے بڑھا۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقوی اسی کا نام ہے کہ دنیا کے اندر قدم قدم پر جگہ جگہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف چیزیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نامرضیات والی چیزیں تمہارے درپیش ہوں گی، جو کہ خطرناک قسم کے کانٹوں کی طرح ہیں۔ رسوم و رواج بھی تمہارے سامنے ہوں گے، بدعت اور خرافات بھی تمہارے سامنے ہوں گے، بد نظری و بے حیائی بھی تمہارے سامنے ہوگی۔ جب دنیا میں ہیں تو ایسی یہ ساری چیزیں بندے کے سامنے ہوں گی اور پیش آئیں گی، کہیں نہ کہیں اسے اس سے سابقہ پڑے گا۔ تو ایسے وقت میں جیسے بندہ ان کانٹوں دار درختوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے گزرتا ہے، اسی طرح دنیا میں جیتے ہوئے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بدعتوں سے بچانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو خرافات سے بچانے کی کوشش کرے، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ وہ جگہ جگہ سامنے پیچھے ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کتنی پیاری بات بتائی اور کتنے اچھے انداز میں سمجھایا۔ لہذا تقوی اسی کا نام ہے کہ بندہ سوچ سمجھ کر سنبھال کر اعمال کرتا رہے، کہیں وہ نافرمانیوں میں نہ پھنسے، نہ الجھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی چیزوں میں اپنے آپ کو نہ پھنسا لیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والوں ڈرو اللہ سے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کی عظمت اور محبت اپنے دل میں ایسی پیدا کرو جیسے اللہ کی شان ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یاد رکھو کہ تمہاری موت دین اسلام پر آئے، ایک کامل اور مومن مسلمان ہونے کی حالت میں آئے، کلمہ طیبہ کے ساتھ آئے، نیک اعمال کے ساتھ آئے، اس بات کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون، کہ تم جیسے دنیا میں زندگی گزارو گے ویسے ہی موت بھی آئے گی۔ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارو گے، گناہوں سے اور خرافات سے بچتے ہوئے زندگی گزارو گے، صراط مستقیم پر اور اعمال پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو گے، اس کی برکت سے اللہ موت بھی اچھی عطا فرمائے گے۔ بڑے اچھے انداز میں اللہ رب العزت اپنے پاس بڑے اکرام اور اعزاز کے ساتھ بلائیں گے، اور جیسے موت آئے گی کل قیامت کے دن بھی اللہ اسی شان سے اٹھائیں گے اور اسی شان سے تمہیں اپنے سامنے حاضر کریں گے۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ بعض اللہ کے نیک بندے وہ ہوں گے جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، بعض اللہ کے نیک بندے وہ ہوں گے جن کو ان کے نام کے ساتھ ان کے کاموں کو بتا کر کے بلایا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے اندر یہ نیکیاں تھیں، یہ اعمال تھے،
وہ سامنے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے تمہارے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں، جاؤ جنت میں۔ تو فرمایا کہ جیسے زندگی گزارو گے موت بھی ویسے ہی آئے گی، اور جیسے موت آئے گی اسی شان سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے سامنے حاضر کریں گے، اسی اکرام اور اعزاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے ڈرو جتنا تم کر سکتے ہو، اور یہ بات مسلم ہے کہ دین اسلام نے کبھی کوئی ایسی بات کا حکم نہیں دیا ہے جسے انسان نہ کر سکتا ہو، جو انسان کے اور ایک مومن اور مسلمان کے بس میں نہ ہو۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کی جتنی وسعت ہے، جتنی اسے طاقت دی گئی ہے، اتنا ہی اللہ نے اسے مکلف بنایا ہے۔ اس کی طاقت سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو مکلف نہیں بنایا، اس کی وسعت سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو حکم، کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا گیا جو اس کے بس میں نہ ہو۔ ہاں بندوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی غفلتوں اور لاپرواہیوں کی وجہ سے، اور مسلسل گناہوں کی عادت کی وجہ سے دین اسلام کے احکام کو اپنے اوپر انہوں نے مشکل بنا لیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ کوئی بندہ برابر گناہ کرتا رہتا ہے، برابر گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور قبول حق کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ مسلسل گناہوں کا عادی ہوتا ہے اور توبہ کرنے کی بھی اسے عادت نہیں ہے، اور جرأت کے ساتھ گناہ پر گناہ کر رہا ہے اور اسے کوئی احساس نہیں اور کسی طرح کی کوئی ندامت اور شرمندگی بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو دین پر چلنے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ کوئی اور اسلامی حکم پر عمل کرنے کا خیال ہے، نہ معاملات کی درستگی کا خیال ہے، نہ معاشرت کی درستگی کا خیال ہے، نہ اخلاق ٹھیک ہے، اور بندہ بڑے مزے سے زندگی گزار رہا ہے، کوئی احساس نہیں۔ یہ کب ہوا؟ جب وہ مسلسل گناہوں کا عادی ہو گیا، مسلسل گناہوں کا عادی ہو گیا۔ اس لیے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ نے جب تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ تمہارے بس میں ہے، تم کر سکتے ہو اگر تم چاہو، تم بچ سکتے ہو گناہوں سے اگر تم چاہو، تم 100% اللہ کی فرما برداری پر آ سکتے ہو اگر تم چاہو۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے کبھی کوئی گناہ ہو بھی جائے گا، انسان ہونے کے ناطے کبھی کوئی کسی حکم میں جو ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت بندہ فوراً اپنے دل میں احساس کرے کہ مجھے اللہ کی یہ فرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، فوراً اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، کوئی صدقہ دیتا ہے، اللہ رب العزت اسی وقت اس کے گناہ کو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی کسی بندے کی حق تلفی ہو گئی اور فوراً معافی مانگ لیتا ہے، معاملات میں کوئی گڑبڑ ہو گئی فوراً اس کی تلافی کر لیتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندوں کا شمار بھی متقیوں میں فرمائیں گے۔ لہذا فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تقوی کی زندگی اگر تم چاہو تو گزار سکتے ہو، یہ انسان کے بس میں ہے، ورنہ اللہ رب العزت نے کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ
تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کل قیامت کے دن وہ میرے انتہائی قریبی لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنی آخری عمر میں یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا اور ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں، وہ نکل رہے ہیں، وہ سواری پر ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام پیدل ہیں، ان کو رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک آپ چل کر کے تشریف لے گئے۔ جاتے ہوئے آپ نے بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، اس لیے کہ گورنر بنا کر کے بھیجے جا رہے ہیں۔ نصیحت کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ معاذ، ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہو، یہ ہماری آخری ملاقات ہو، اس کے بعد جب تم یمن سے واپس مدینہ منورہ آؤ تو مجھے نہ پاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، رونے کی ضرورت نہیں، تقوی اختیار کرو، کل قیامت کے دن تم میرے سب سے قریب لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، باوجود گناہوں کا موقع ہونے کے اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل وہ میرے سب سے زیادہ قریبی لوگوں میں سے ہوگا، من کانو وحیث کانو، چاہے وہ کہیں کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ آمبور کا ہو، چاہے کسی اور ملک کا ہو، چاہے کسی بھی جگہ کا ہو، دنیا میں کسی بھی کونے کا ہو، اور کوئی بھی کیوں نہ ہو، من کانو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، جس میں میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، دنیا کا ہر مومن اور مسلمان ہو سکتا ہے، وہی تو گانو، اور وہ جہاں کہیں کا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ تقوی کی زندگی گزارتا ہے، فرمایا کہ کل وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس بات سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دلائی، اور قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندے ہمت کر کے گناہوں سے بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت مشکلات میں ان مشکلات سے نکلنے کا ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ان کی اس نیکی کی برکت ہے جو نیکی انہوں نے باوجود گناہوں کا موقع ہونے کے اس سے بچتے ہوئے کی تھی۔ دنیاوی چیزوں میں بھی بہت سارے غموم، پریشانیاں، حالات آتے ہیں، اور آخرت کے حالات اور آخرت کی بھی بہت ساری بندے کی پریشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تقوی کی زندگی، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو، دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت تمہارے لیے غموم و ہموم سے نکلنے کے راستے بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ نکالیں گے اللہ رب العزت۔ بعض مرتبہ ہوتا بھی ایسا ہے کہ بندہ مشکلات میں گر جاتا ہے، حالات اور پریشانیوں میں گر جاتا ہے، لیکن اس قدر آسانی سے نکل جاتا ہے کہ اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ بندے محسوس بھی کرتے ہیں کہ میں کس قدر مشکلات میں تھا، کتنی آسانی سے نکل گیا۔ یہ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہوں کا موقع ہونے کے باوجود گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام ملا۔ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور بندے کی سب سے بڑی پریشانی وہ رزق کی، حلال رزق کی حصولیابی ہے۔ تجارتیں، کاروبار، نوکری اور بہت ساری اس سے متعلق چیزیں، کسی کے پاس پیسے پھنس گئے، کچھ اور نقصان ہو گیا، کچھ اور چیزیں ہو گئیں، گناہوں سے بچ کر دیکھو،
موقع ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچاؤ، پھر دیکھو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام فرمائیں گے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوا تھا۔ لا يحتسب ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العزت کے حکموں پر جم جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں جو 4 باتیں ارشاد فرمائی گئیں جس کی تفصیلات ہم نے 3 جمعہ سے سنی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، یہ 4تھی بات تھی جس کی تفصیل ہمارے سامنے آئی، اور اس کا نتیجہ فرمایا گیا لعلکم تفلحون، اگر ان 4 باتوں پر تمہارا عمل ہے یقیناً 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 تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ کوئی احتمال نہیں، کوئی شک اور شبہ نہیں، یقیناً 100% تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت قرآن کریم دے رہا ہے۔ لعلکم تفلحون، اس لیے محترم حاضرین ان باتوں پر ہم بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، اپنے دوست احباب کو سب کو عمل کرائیں، خود بھی جو ہے تقویٰ اور طہارت کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ کبھی نہ کبھی اس دنیا سے جانا ہے، جائیں گے تو انشاءاللہ اچھی حالت میں اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔